السلام علیکم ناظرین، 36 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رابیل سید، پروگرام من گھڑت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں آج ہم بات کریں گے گولڈن ٹیمپر کے الزامات کے حوالے سے، جو انڈیا نے ایک نیا سوچا، ایک من گھڑت الزام بھارت نے پھر پاکستان پہ لگا دیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ کرے گا۔ لیکن کیوں کرے گا یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں ناظرین، جڑے رہیے گا میرے ساتھ اور پورا پروگرام کو دیکھیے گا، اور اگر آپ کو میرا پروگرام اچھا لگے تو اس کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ جی ناظرین، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ گولڈن ٹیمپر پر جو حملہ کیا گیا تھا، اس کی جھوٹی اور من گھڑت الزامات جو وہ لگائے گئے پاکستان کے اوپر، اور پاکستان کے بارے میں یہ کیا کہا گیا کہ سکھوں کی جو عبادت گاہ ہے، جو گولڈن ٹیمپر ہے، اس پر وہ حملہ کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا بھی میں آپ کو بتاتی چلوں ایسا کچھ بھی ہے نہیں ہے۔ اگر پاکستان نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ پاکستان کی جو لوگ ہیں، پاکستان کی جو آرمی ہے، پاکستان کے جو بچے کو پتہ ہے کہ کسی کی عبادت گاہ پہ کوئی بھی اٹیک نہیں کیا جاتا۔ تو ناظرین، یہ کام صرف بھارت کا ہے، کیونکہ بھارت نے پاکستان کی 6 سے 7 عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا اور ان کو پر انہوں نے اٹیک کیے۔ اور سکھ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو گولڈن ٹیمپر کے جو ہے وہ بہت ہی سکھوں کی جو ہے وہ عقیدت اور احترام گاہ ہے، جس کے اوپر پاکستان کبھی بھی اور پاکستانی آرمی کبھی بھی اٹیک نہیں کر سکتی، کیونکہ پاکستان ہر سال جو ہے وہ ان کو ویزا دیتی ہے کہ وہ پاکستان آئیں اور آ کر ان کا جو یہاں گرودوارا ہے وہ یہاں آ کر اس کو سیلیبریٹ کریں، اپنی جو عرس کو اور ایسی جو چیزیں ہیں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنے تہواروں کو وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن جو بھارت کی جو حکومت ہے وہ من گھڑت الزامات لگا رہی ہے کہ پاکستان نے جو گولڈن ٹیمپر پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے جو فیلڈ ایئر مارشل جنرل عاصم منیر، جن کو ابھی یہ عہدہ ملا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے کبھی نہ ہم جھکے تھے نہ ہم کبھی جھکیں گے، اور شہادت جو ہے ہماری زندگی کا جو آرزو ہے، اور ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہماری آرزو ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک پر اپنی جان اور قربان کر دیں، ہم اس سے دریغ نہیں کھاتے، ہم نہیں ڈرتے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ جھوٹا بیانیہ دے رہا ہے، اور پاکستان کے اوپر جو ہے وہ بغیر جو ہے ثبوت الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اب خیر وہ پاکستان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک۔ اس کو شکست کھانے کے بعد، اتنی مار اور اتنی ذلیل اور لعنت طعنت ہونے کے باوجود بھی بھارت جو ہے وہ اس طرح کے کام کر رہا ہے، وہ پاکستان کے اوپر پھر سے الزامات لگا رہا ہے۔ وہ صرف اس لیے لگا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سکھوں کے دلوں میں ہمارے لیے جو ہے نا، پاکستان کے لوگوں کے لیے وہ نفرت پیدا کر رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہاں کے جتنے بھی سکھ جو بھائی ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے یہ جنگ کی جائے۔ جب سکھ جنگ کی باری آئی تو ان کی جو سکھ جتنے بھی تھے لوگ، انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا۔ اس وجہ سے انہوں نے گولڈن ٹیمپر کو ایک مہرہ بنایا اور پاکستان کے اوپر ناظرین الزامات لگائے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں یہی ان کا یہ ایجنڈا تھا کہ پاکستان اور کے جو لوگوں کا اور سکھوں کی جو آپس میں لڑائی کروائی جائے۔ جب ان کی آپس میں ہوگی گولڈن ٹیمپر کو لے کر، تو پھر ہم ایک بار پھر پاکستان کے اوپر دعویٰ بول دیں گے۔ لیکن وہ یہ بھول چکا ہے کہ ان کے الزامات جو ہیں وہ ایک من گھڑت اور جھوٹے ہیں۔ اب لوگوں کو ان کی اصلیت کا پتہ چل چکا ہے، پہلے بھی پتہ تھا لوگوں کو، لیکن اب کچھ زیادہ ہی کھل کے وہ سامنے آ چکے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انڈیا والوں سنو، ہم اللہ پاک کے بعد سب سے زیادہ انتصار جو ہے اپنے آپ پر کرتے ہیں۔ اور لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اپنے ایک بیان میں، بلکہ ایک اپنے خصوصی انٹرویو میں، بھارت کے سال حالیہ کشیدگی اور مارکا حق پاک چین تعلقات اور خطے کی مجموعی صورتحال پر پاکستان کو ٹو ٹوک موقف پیش کیا ہے۔ اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے چائنا میڈیا گروپ کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جو یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں پاکستان کے اوپر اور گولڈن ٹیمپر کا خاص کر لگایا جا رہا ہے، وہ صرف اس وجہ سے لگایا جا رہا ہے کہ سکھوں کو پاکستان کی عوام جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے۔ عوام جو سپورٹ کر رہی ہے، جو پاکستان میں جو سکھ رہتے ہیں، جو اگر وہ لنڈن، امریکہ یا بھارت میں رہتے ہیں، تو وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جب ہم گولڈن ٹیمپر کو جو ہے ایک مہرہ بنائیں گے اور اس کے اوپر الزامات لگائیں گے پاکستان نے کیا ہے، تو یقیناً جو سکھ جو ہیں وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے، اور ایک بار پھر
جب سکھ ان کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کریں گے تو ہمیں موقع مل جائے گا اپنی سیاست کو چمکانے کا، اپنے ہی لوگوں کو مار کر حکومت کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ مودی صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ اپنے ہی لوگوں کے خون پر سیاست کر رہے ہیں اور اپنی حکومت چمکا رہے ہیں، اور اپنے جو الیکشن ہیں ان میں وہ جیت جاتے ہیں۔ یقین مانیں آپ کو کبھی بھی جیت نہیں ہوگی اگر آپ کو شکست ہی ہوگی آپ کے الیکشن میں بھی اور آپ کی جنگ میں بھی۔ پاکستان کو آپ نے شاید ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے کہ پاکستان کیا ہے، یا سمجھتے ہیں جان بوجھ کر بچے بن چکے ہیں، بچوں والے کام کر رہے ہیں۔ میں وہی کہتی ہوں کہ باغ کے ساتھ ہمیشہ جو بچہ ہے وہ اس کو تنگ ہی کرتا رہتا ہے، صحیح نہیں ہوتا، حالانکہ مار بھی کھائی ہے، بہت بری والی مار کھائی ہے، لیکن پھر وہ وہیں کا وہیں ہے۔ ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں DGISP 8 جو ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں نے کہا تھا، میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو شہادت کی جو آرزو ہے وہ ہم پیدا جب ہوتے ہیں تو اس کو لے کے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ملک پہ قربان ہو جائیں، چاہے وہ کسی بھی وردی والا کیوں نہ ہے، چاہے اس کی وردی یلو ہے، بلو ہے، وائٹ ہے، چاہے وہ ہاکی ہے، کسی بھی رنگ کی کیوں نہ ہو، ہم ہر وقت جو وہ تیار رہتے ہیں قربانی دینے کے لیے۔ تو ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں DGISP کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین کی جو عوام ہے وہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ جو عوام ہے اور وہ جو لوگ ہیں وہ ذمہ دار، یہ دونوں جو ممالک ہیں وہ جو ہیں ذمہ دار ممالک ہیں، وہ سب سے پہلے اپنی عوام کے بارے میں سوچتے ہیں، فلاح بہبود کے بارے میں سوچتے ہیں، اصلاح کے بارے میں سوچتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ جنگ کی اور اگر جنگ کی وجہ سے دونوں ممالکوں کو اگر مسئلہ ہوگا تو اس میں زیادہ سے زیادہ عوام کا نقصان ہے۔ دیکھیں جب ایک ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے تو ان کی عوام بھی ترقی کر رہی ہوتی ہے، جب عوام ترقی کرتی ہے تو ایک جگہ ایک بنتی ہے، بنتے ہوئے ایک جگہ بنتی ہے، اور انڈیا کو پتہ ہے کہ ان کو ترقی کرتے ہوئے کتنے سالوں گزر گئے، ابھی بھی وہاں کی عوام فٹ پاتھوں پہ ہیں، 10 روپے 50 روپے دینے سے لوگوں کو وہ مرڈر کر دیتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ہم جنگ کریں گے تو ہمارا حال بہت برا ہوگا۔ پہلے بھی ہمارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، وہ ابھی بھی سبق نہیں سیکھ رہا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، اب وہ کسی مار کھانا چاہتا ہے، سمجھ سے باہر ہے ناظرین میرے۔ خیر میں آپ کو بتاتی چلوں پاکستان اور چین کی پہلی ترجیح لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں، اپنے لوگوں سے ان کی فلاح بہبود ہیں، ان کا جو پروٹیکشن ہے جو وہ پہلے کرتا ہے، اس کے بعد وہ کچھ اور سوچتا ہے۔ انڈیا جان بوجھ کر یہ سب کر رہا ہے، وہ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے۔ دہشت گردی کا مقصد ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا ہے، اس کی ترقی کو روکنا ہے ناظرین، اور ایسے ممالک جو بھارت ہے وہ ویسے بھی پاکستان کو نہیں دیکھنا چاہتا کہ وہ ترقی کر سکے، اور اب تو وہ کچھ زیادہ ہی ڈر چکا ہے، صرف اس وجہ سے کہ جب سے وہ چائنا کا تھنڈر جو انہوں نے گفٹ کیا تھا تھنڈر 17، اس وجہ سے وہ اتنا ڈر چکا ہے، بخلاہٹ کا شکار ہو گیا کہ وہ اب گولڈن ٹیمپر کا بھی پاکستان کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ یہ بھی دیکھ لیں گے پاکستان کی آرمی جو ہے، تو ہمیں اس بات کی بھی ٹینشن نہیں ہے، لیکن ٹینشن یہ ہے کہ ہر بار وہ الزامات کیوں لگا دیتا ہے، پتہ نہیں اس کے دماغ کو کیا ہو گیا، اس کو یہاں پہ کچھ گھس گیا، اور مجھے لگتا ہے وہ جوتوں کے بغیر نہیں ہوگا، پیار کی زبان اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو خیر اب جو زبان اس کو سمجھ آئے گی اسی زبان سے انشاءاللہ ہماری جو آرمی اس کو سمجھائے گی۔ تو ناظرین اگر آپ کو میرا پروگرام اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنی میزبان رابیل سید کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔